الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے 26ویں پارے میں سورۃ الفتح میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر وَرَسُولِهِ پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور آقا دو جہاں کی عزت کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اور آقا دو جہاں کا ادب کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح شام اللہ کا ذکر کرو، تسبیح بیان کرو۔ یہ آیات کریمہ اللہ تعالیٰ ان میں یہ فرما رہے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں درس دیتے ہیں کہ آقا دو جہاں کا ادب کرو، احترام کرو۔ محبت میں سب سے پہلے ادب ہوتا ہے، اور جس محبت میں ادب نہیں ہے وہ محبت ہی نہیں ہے۔ ہم سب کو آقا دو جہاں سے محبت ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے دل و جان سے بڑھ کر ان کا ادب کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کی عزت کریں۔ جب بچے اپنے باپ کا ادب کریں گے تو پھر محبت آئے گی، اسی طرح شاگرد اپنے اساتذہ کا ادب کریں گے تو محبت آئے گی، محبت آئے گی تو اطاعت آئے گی، فرما برداری آئے گی۔ اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کریں گے تو آپ کی محبت آئے گی، محبت آئے گی تو فرما برداری آئے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا دو جہاں کا بڑا ادب کرتے تھے۔ جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کے مدینہ المنورہ جب تشریف لائے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 منزلیں تھیں، ایک نیچے کمرہ تھا، ایک اوپر کمرہ تھا۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اوپر تشریف لے کر جائیں، میں آپ کا غلام نیچے رہوں گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ایوب نہیں، مجھے لوگ ملاقات کرنے آتے ہیں، ملنے آتے ہیں، مجھے نیچے رہنے دو، آپ اوپر جائیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے بڑا کہا، لیکن آقا دو جہاں نے اصرار کیا کہ ابو ایوب آپ اوپر رہیں، میں نیچے رہوں گا۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اللہ کے نبی کی بات تھی، ماننا پڑی، ہم اوپر چلے گئے، آقا دو جہاں نیچے والے کمرے میں ہیں۔ اب سردیوں کی راتیں ہیں، آدھی رات کا ٹائم ہوا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری بیوی پانی پینے کے لیے اٹھی تو پانی پینے کی غرض سے ہاتھ لرزے تو وہ پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا اور وہ سارے کا سارا پانی چھت کے اوپر جمع ہو گیا۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ہم نے وہ کمبل جو رات کو لیا ہوا تھا وہ سارے کا سارا کمبل پانی کے اوپر ڈال دیا اور تاکہ پانی جذب کر لے۔ ساری رات ہم نے سردی میں بغیر کمبل کے گزار دی، کہیں پانی کا قطرہ ہمارے پیارے پیغمبر کے سر پر نہ پڑ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، اور کہیں امام الانبیاء فخر موجودات آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم شیمہ کے ویر بدر منیر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ احترام اور رسپیکٹ ہے۔ اب ساری رات ایسے گزار دی، صبح ہوئی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح حضرت ابو ایوب انصاری نیچے آئے، آ کے کہا اللہ کے نبی جیسے بھی ہوتا ہے نا آپ اوپر چلے جائیں، میں آپ کا غلام نیچے رہوں گا، ملاقات لوگ کرنے آتے ہیں تو آتے رہیں، وہ ہم اجازت دیں گے وہ اوپر چلے جائیں گے، آپ نے اوپر رہنا ہے، ہم نے نیچے رہنا ہے، ہمیں گوارا نہیں ہے کہ آقا دو جہاں وسلم نیچے ہوں اور ہم آپ کے صحابی اوپر ہوں۔ یہ ادب کی ایک داستان ہے، احترام کی داستان ہے، یہ ہے عزت، یہ ہے رسپیکٹ۔ آقا دو جہاں یقین جانیے
اس 12 ربیع الاول کے دن میں ہم نے ایک ایسی ویڈیو دیکھی ہے کہ آقا دو جہاں کے نالین مبارک بنے ہوئے ہیں اور وہ جھنڈے یقین جانیے ایسی جگہ سے اٹھائے ہیں جو کوڑا کرکٹ والی جگہ ہیں۔ یہ بے ادبینی تو اور کیا ہے، پیارے پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین مبارک اور آقا دو جہاں کا پیارے پیغمبر کا اسم مبارک کتنا بابرکت نام ہے، کتنا بابرکت وہ نالین ہے جو امام الانبیاء کے پاؤں میں تھے، اور پیارے پیغمبر کا نام کتنا پیارا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نا مکے کے جب کافر معاہدہ کرنے آئے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا علی تم معاہدہ لکھو، تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے معاہدہ لکھنا شروع کیا، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا، پھر میں نے لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اتنی بات لکھی تو انہوں نے نا مجھے وہاں روک لیا، کہا علی یہاں سے آگے کچھ نہ لکھنا، رک جاؤ، اگر اللہ کے نبی کو رسول ہی ماننا ہوتا تو ہمارا اور آپ کا اختلاف کس چیز کا ہے؟ آپ یہاں لکھو محمد بن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت علی کہتے ہیں میں لکھ تو سکتا ہوں مٹا نہیں سکتا، میرا یہ ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی میں ان کو اپنا نبی مانتا ہوں، اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں، اماموں کا امام مانتا ہوں، نبیوں کا نبی مانتا ہوں، میں لکھ سکتا ہوں میں مٹا نہیں سکتا، اسی طرح لکھا رہے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا جی ہم معاہدہ ہی نہیں کرتے، ہم معاہدہ نہیں کرتے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے حالات کا تقاضا کرتے ہوئے کمپرومائز کیا، آپ نے کہا علی مٹا دو، کوئی بات نہیں ہے، کہا اللہ کے نبی میں تو نہیں مٹاؤں گا، رسول اللہ میں تو نہیں مٹاؤں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پکڑ کے اپنے ہاتھ مبارک سے رسول اللہ کا لفظ مٹایا اور محمد بن عبداللہ لکھ کر آگے معاہدہ لکھوایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا علی پریشان نہ ہو، معاہدہ ہو لینے دو، یہ خود مکریں گے، یہ معاہدہ خود توڑیں گے۔ بڑی لمبی داستان ہے، پھر انہوں نے خود توڑا معاہدہ، خود توڑا اور خود خلاف ورزیاں کی۔ لیکن اس چھوٹی سی ایک داستان سے ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب دیکھیں کہ آقا دو جہاں کا نام لکھا ہے مٹاؤں گا نہیں، یہ ہے ادب، یہ ہے احترام، یہ ہے رسپیکٹ، یہ ہے ایک طرح کی عزت جو حضرت علی المرتضیٰ نے آقا دو جہاں کی۔ اسی طرح کا ادب آج ہمارے اندر بھی آنا چاہیے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میں ساتھ جا رہا تھا، سفر کیا، رات کا ٹائم تھا، پیارے پیغمبر سواری پہ سوار ہیں اور میں پیدل لگامیں پکڑی ہوئی جا رہا ہوں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو نا سواری کے اوپر نیند کا جھٹکا لگا، جب نیند کا جھٹکا لگا تو آپ نے نا ایسے سر کیا، میں نے جلدی سے اپنا کندھا آگے کر لیا کہ کہیں اللہ کے نبی گر نہ پڑے، تو میں نے جب کندھا آگے کیا میرے کندھے کے ساتھ آقا دو جہاں کا سر مبارک لگا تو پیارے پیغمبر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تو آپ بالکل ایکٹیو ہو گئے، پھر آپ سفر کرتے رہے، سفر کرتے کرتے پھر نیند کا جھٹکا آیا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں پہلے جھٹکے سے زیادہ جھٹکا لگا نیند کا، اور پھر آپ نے ایسے سر مبارک ایسے کیا تو میں نے بھاگ کے پھر اپنا کندھا آگے کیا کہ کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نیچے نہ آ جائیں، لیکن جب آپ کو دوسری بار کندھا دیا تو پھر آپ کو جاگ آ گئی، آپ پھر سیدھے ہو گئے۔ اب حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں سفر کرتے کرتے ساری رات گزر گئی اور صبح کا ٹائم ہو گیا، فجر کی اذانیں ہونے لگ پڑی اور فجر کا ٹائم ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا نیند کا جھٹکا لگا کہ پہلے دو جھٹکوں سے بھی زیادہ سخت جھٹکا لگا کہ اللہ کے نبی گر پڑیں گے۔ میں نے سواری کو روکا اور دونوں کندھے پیارے پیغمبر کے سامنے پیش کر دیے اور حاضر کر دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا کون ہے بھائی؟ تو میں نے کہا جی ابو قتادہ ہوں۔ کہا ابو قتادہ تم ہو؟ کہا جی اللہ کے نبی میں ہوں۔ کہا ابو قتادہ کب سے ایسا کرتے آ رہے ہو؟ کہا جب سے ہم نے سفر شروع کیا ہے۔ سبحان اللہ، جب سے ہم نے سفر شروع کیا ہے تب سے ایسا کرتا آ رہا ہوں۔ تو حضرت ابو قتادہ نے کہا جی آپ گرنے لگے تھے، میں نے آپ کو گرنے نہیں دیا، کہیں میرے نبی پہ چوٹ نہ لگ جائے، کہیں میرے نبی کو کچھ ہو نہ جائے۔
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجر کے ٹائم دعا دی، ابو قتادہ تو نے نبی کی حفاظت کی ہے، اے اللہ اس تیرے بندے نے تیرے نبی کی حفاظت کی ہے، اللہ تو بھی اس کی حفاظت فرما۔ یہ ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اپنے نبی کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کا ادب کرو، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا ایک شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا دو جہاں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔